اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے پھر پڑھو اللہم اونچی آواز سے پڑھو اللہم سارے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر پناہ بے کساں بن کر شفیع المذنبین ہو کر خرد کیا کر سکے گی ان کی رفعتوں کا اندازہ خرد کیا کر سکے گی ان کی رفعتوں کا اندازہ فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمیں ہو کر انہوں نے اس طرح سے گلشن ہستی کو سنوارا ہے انہوں نے اس طرح سے گلشن ہستی کو سنوارا ہے کہ دنیا رہ گئی ہے رشک فردوس بری ہو کر ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے وہ سب نبیوں کے بعد آئے فخر اولی ہو کر قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر یتیم و بے نوا سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے یتیم و بے نوا سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے جہاں پر چھا گئے وہ سرور دنیا ودی ہو کر
ہزاروں بار ان پہ عشرت کونین صدقے ہو، ہزاروں بار ان پر عشرت کونین صدقے ہو، غم عشق نبی رہ جائے دل میں مکی ہو کر۔ کب کہو آمین، آمین، سب کہو آمین۔ میرے انتہائی واجب التکریم علماء اکرام، قرائے اعظام اور علاقہ کے بزرگان اور نوجوانان، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو آج کی اس نشست میں شریک ہیں اور اس خوش قسمتی کے ساتھ شریک ہیں کہ اللہ نے آپ کو پابندی کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اسی تراویح میں قرآن پاک سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جن احباب نے، قرائے اعظام نے آپ کو قرآن پاک سنایا، تقریباً کتنے بندوں نے؟ 6 بندوں نے، 6 بندوں نے مل کر آپ کو قرآن پاک سنایا، اللہ ان کو خلافت راشدہ کے 6 سچے یاروں کی نسبت عطا فرمائے۔ مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہاں مسجد میں 30 آدمی اللہ کے مہمان ہیں۔ 30 ہی ہیں؟ 30 آدمی یہاں آخری عشرہ میں اللہ کے مہمان ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے حق میں کیا دعا کروں، وہ میرے حق میں دعا کریں، چونکہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب آئے ہیں تو اللہ نے ان کا استقبال کیا، جائیں گے تو خدا اپنی ذات ان کو تحفے میں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے لیے بھی فرمائیں، اور اس مرکز حق و صداقت خانقاہ عباسیہ کا جو بیروٹ کا یہ مرکز ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ قیامت تک اس میں اخلاص والے لوگوں کو بار بار لاتا رہے، اور اہل محلہ کو، علاقہ کے لوگوں کو ان کی قدر کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، گاؤں میں، دیہات میں 30 آدمی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، 6 حفاظ اکرام مل کر قرآن پاک سنائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی جامعہ مسجدیں جہاں پر لوگ 3، 4، 5، 6، 8، 10 اعتکاف بیٹھتے تھے، یا ایسی مسجدوں میں لوگ رواجن جا کر اعتکاف بیٹھتے تھے کہ ہم لوگوں کو بتلائیں گے کہ ہم شاہ فیصل مسجد اعتکاف بیٹھنے گئے تھے۔ حالانکہ حکم یہ ہے شریعت کا کہ اپنی مسجد میں بیٹھو اور اس میں اللہ کے مہمان بنو، تاکہ آپ کے علاقہ کے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے۔ تو یہاں چونکہ ایک دینی اصلاحی نظام جاری و ساری ہے، میرے مایہ ناز شاگرد خلیفہ، میں ان کو بھائی بھی کہوں، بیٹا بھی کہوں، جو کہوں سب ان پر صحیح صادق آئے گا۔ ان کے اخلاص اور آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے الحمدللہ یہ مرکز بڑے بڑے مراکز سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین اونچا کہنا ہے۔ اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان
متقی بن جائے۔ کیا بنے؟ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ قرآن پاک پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ نماز پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ ماہ رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس روزے کا خلاصہ اور نتیجہ بھی اللہ نے قرآن میں یہی بیان کیا کہ انسان متقی ہو جائے۔ اور یہ قرآن پاک اللہ نے جو نازل کیا، اس کی غرض بھی اللہ نے یہی بیان فرمائی تاکہ متقین کا امام بن جائے، متقین کا امام بن جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں، سادے الفاظ میں آپ حضرات کو کچھ باتیں سمجھا دوں۔ خواتین بھی بیٹھی ہیں، ان کو بھی کچھ باتیں میری سمجھ میں آ جائیں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ ان کا ترجمہ کروں گا۔ توجہ بھی میری طرف رکھنی ہے، اور بیچ میں سے اب اٹھنا نہیں ہے۔ چائے میں نے پی لی ہے، اب کسی اور نے چائے نہیں پینی۔ یہ جو قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں، اہل تقوی بننا چاہتے ہیں، وہ اس قرآن پاک کو اپنا امام بنا لیں۔ کیا کریں؟ امام بنا لیں، اور جو بات یہ قرآن پاک کہے اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیں۔ امام کا معنی یہ ہوتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امام کہتا ہے اللہ اکبر تو مقتدی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ امام پھر کہتا ہے اللہ اکبر، مقتدی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی اس کے ساتھ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، مقتدی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو حالت، جو حیت، جو حرکت امام کرتا ہے مقتدی بھی وہی کرتا ہے۔ اور اگر کبھی بجلی چلی جائے، مقتدیوں تک آواز نہ پہنچے، لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے، مقتدیوں تک آواز نہ پہنچے، اور امام کی تکبیر کے ساتھ مقتدی تکبیر تو کہہ دیں لیکن اس کی حرکت کے ساتھ حرکت نہ ملے، یہ رکوع میں جائے وہ کھڑے ہو جائیں، وہ سجدے میں جائے یہ رکوع میں چلے جائیں، جیسا کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو بعد میں وہ آدمی آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ حضرت ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، بتلائیں نماز دوبارہ پڑھیں یا ہو گئی؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، تسبیحات نہیں پڑھی، آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی؟ وہ کہتے ہیں جی سب کچھ کیا، لیکن بجلی جانے کی وجہ سے یا لاؤڈ سپیکر خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں امام صاحب کی آواز پوری نہیں پہنچی، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ رکوع میں جا رہے ہیں یا سجدے میں جا رہے ہیں، ہماری حرکت امام صاحب سے نہیں ملی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی، ہم دوبارہ سے پڑھیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو جواب یہی دیا جائے گا کہ جب آپ کی حرکات امام سے نہیں ملی تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھ لیا جائے، یہی جواب ہوگا۔ یا کیا کہیں گے کہ نماز ہو گئی؟ اسی طرح قرآن پاک کو امام بنا لیا، قرآن پاک کو امام بنا لیا۔ امام بنانے کے بعد اس کا جو پیغام ہوگا، جو آواز ہوگی، اس کی آواز کے ساتھ آواز ملانا، جو حرکت قرآن پاک کرے گا وہی حرکت کرنا، اسی طرح، اسی وقت، اسی انداز میں، اسی کیفیت میں، اسی کمیت میں۔ جب تک ہماری اس قرآن پاک کے ساتھ حرکات و سکنات نہیں ملیں گی، کیفیت و کمیت نہیں ملے گی، آواز نہیں ملے گی، اس وقت تک ہمیں قرآن پاک کے مقتدی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت تک ہم قرآن پاک کے مقتدی
نہیں ہوں گے، اور یہ قرآن پاک بھی ہمارا امام نہیں ہوگا، ہمارے درمیان رابطہ کٹ جائے گا۔ اسی لیے قانون یہ ہے کہ قرآن پاک کو امام بنا لیا جائے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے ہر فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں، بالکل بے عیب ہے۔ اللہ نے تمام عیبوں سے اور ریبوں سے اس کو پاک رکھا ہے۔ جب اتنی بے مثال بے مثل کتاب ہے کہ کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، تو پھر حکم دیا گیا ہدن للمتقین۔ اتنی بے عیب کتاب ہے کہ جو شخص اس کائنات میں اپنے آپ کو متقین کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قرآن، ایمان سے لے کر عمل تک، زندگی سے لے کر موت تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی گزارے گا، اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا کہ قرآن پاک اس کا امام ہے اور یہ اس کا مقتدی ہے، قرآن پاک کے پیچھے چلنے والا ہے۔ میرے تقدیر کے کاتب فرشتوں فلاں انسان، فلاں جماعت، فلاں قوم کے بارے میں لکھ دو کہ اللہ کے قانون میں یہ متقین ہیں، ان کو متقین لکھ دو، کل قیامت والے دن میں انہیں پکاروں گا تو یا اہل التقوی کہہ کر پکاروں گا۔ جب متقین لکھ دیے جائیں گے تو قیامت والے دن کیسے پکارے جائیں گے؟ اونچی آواز سے کیسے پکارے جائیں گے؟ جو لوگ ہوں گے نا منافقین، انہیں منادی آواز لائے گا، یا ایھا النفاق، اے اہل نفاق ادھر آؤ، تمہارا حشر ہونے لگا ہے۔ جو ہوں گے اہل ایمان، کہا جائے گا یا ایھا المؤمنون، یا اہل الایمان ادھر آ جاؤ، تمہارا حشر ہونے لگا ہے۔ اور جو ہوں گے کفار تو انہیں کہا جائے گا یا اہل الکفر، توجہ کیجئے، ادھر آ جائیے، تمہارا معاملہ ہونے لگا ہے۔ اور جن کو متقین لکھا جائے گا قیامت والے دن کہا جائے گا یا اہل التقوی، آ جائیے آگے، آپ کی لائن یہ ہے، عام مومنین بھی میں شامل نہیں ہو، عام مسلمین میں بھی شامل نہیں ہو، کفار بھی تم سے جدا ہیں، منافقین بھی جدا ہیں، آؤ اہل تقوی کی صف میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ زندگی بھر تم نے قرآن پاک کو امام بنایا ہے اور تم اس کے پیچھے چلتے رہے، تمہاری تمنا اور خواہش یہ تھی کہ ہم متقی بنیں، رب نے تمہارا نام اہل تقوی رکھا ہے، تمہارے لیے لائن لگا دی ہے، آ جاؤ اہل تقوی، یہاں کھڑے ہو جاؤ، رب نے تم سے ملاقات کرنی ہے۔ اور یہ بات بھی ذرا میں آپ کی تسلی کے لیے عرض کر دوں، میدان محشر میں جس کو یا اہل التقوی کہہ کر پکار دیا گیا، اس کے لیے میدان محشر کی ہولناکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ اس کے لیے تو اعلان ہو جائے گا، یہ تو تقوی والے لوگ ہیں۔ تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اہل تقوی وہ ہوتے ہیں جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں ان کے دامن میں ایک ذرے برابر، یہ دیکھیں ذرا، یہ میرے کپڑے ہیں سفید، ان کے یہاں کونے پہ کچھ داغ لگا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں جب اندر آیا کسی کو نظر آیا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔
یہ جو نہ آنے والا داغ دبا، صاحب تقوی اس کو کہیں گے کہ جس کے جسم پر اتنا داغ دبا بھی نہیں ہوگا کہ جو نظر جما کر دیکھا جائے تب بھی نظر نہ آئے، اتنا کردار صاف ہوگا، اتنا شفاف ہوگا، اتنا مزکا ہوگا، اتنا مصفا ہوگا، اتنا معلا ہوگا، اتنا اطیب ہوگا، اتنا اطہر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ان چمکتے ستاروں کو الگ کر دو، ان کی روشنی کی وجہ سے دیگر مومنین کو فائدہ پہنچے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ جو اصحاب کتاب تو چل رہا ہوگا، یا اللہ یہ جو اہل تقوی ہیں ان کی بھی کاپیاں کھولیں۔ رب تعالیٰ اپنی رحمت میں مسکرائیں گے، مسکرا کر لائیں گے ہاں لے آؤ ڈائریاں سب کی۔ جب ڈائریاں لائیں گے تو یوں کھلنا شروع ہوگی تو اللہ فرمائیں گے ذرا رہنے دو، ان کی ڈائریاں کھولنی نہیں ہے، صرف دکھانی ہے۔ یا اللہ ان کی ڈائریاں کھولیں کیوں نہیں، دکھائیں کیوں؟ کہ ان کی ڈائریاں ہم کیوں کھولیں، ان کی کتاب کیوں کھولیں؟ انہوں نے زندگی میں اپنے دامن میں چھینٹ لگنے نہیں دی گناہ کی، کمزوری کی، عیب کی۔ ان کے آگے میرا قرآن تھا، پیچھے یہ چلتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنا لی۔ میرے قرآن کے کھول کر دیکھ لو، اگر اس کے دامن میں کوئی عیب نہیں ہے تو پھر جو اس کے مقتدی بنے، اس کو اپنا امام بنا کر چلتے رہے، ان کے دامن میں کون سا نکتہ ہوگا؟ جو کتاب کھول کر ہم دیکھے، کتاب کو اوپر کر کے فخر کے ساتھ بتلاؤ یہ کتاب ان کے نامہ اعمال میں اعمال حسنہ سے بری ہوئی ہے۔ رب نے اپنی رحمت سے ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دے دی ہے، اور انہیں کہہ دو محمد کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اہل تقوی اتنے خوش قسمت ہوں گے، اہل تقوی، اونچی آواز سے، اہل تقوی اتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جاؤ داخل ہو جاؤ۔ اور صرف داخل نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں محمد قیامت میں یوں کھڑا ہوں گا، میں دیکھوں گا میرا امتی کہاں کہاں کھڑا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے انبیاء، ان کی امتیں، اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا ہجوم، محمد کے غلام کیسے نظر آئیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ باقی بہت ساری علامات ہیں، میں یوں اپنی امت کو جب دیکھوں گا، میری امت کے اہل تقوی جنہوں نے زندگی بھر قرآن کو اپنا امام بنا کر رکھا، قیامت والے دن ان کا جھنڈا قرآن پاک کا ہوگا، ان کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ میں قرآن پاک ان کے ساتھ دیکھ کر میں محمد ساری کائنات کے سامنے اپنے صاحب قرآن امتی کو دیکھ کر فخر بھی کروں گا، دیگر امتوں پر تفاخر بھی کروں گا۔ یتباہون بہ و یتفاخرون، تباہو کروں گا، تباہو، تفاخر کروں گا۔ آدم ابو الانسان، ابو البشر، نوح آدم ثانی، ابراہیم میرے دادا، اسماعیل میرے دادا، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، دیگر سارے انبیاء، میں محمد کی طرف دیکھو، میں محمد کی امت کتنی زیادہ ہے، اور میں محمد کی امت کی پہچان میری کتاب ہے۔ میں محمد تمہارے سامنے اپنی امت پر فخر کرتا ہوں۔ رب فرمائے گا میرے محبوب تو اکیلا فخر نہیں کرتا، تیرے فخر میں میرا فخر بھی شامل ہے۔ تیرے فخر میں، اونچی آواز سے، میرا۔ تو آپ کی تمنا ہے کہ حضور ہم پہ فخر کریں؟ ہے تمنا؟ اور اللہ بھی فخر کریں؟ کس کس کی تمنا ہے؟ سب کی ہے۔ تو پھر یہ عہد کریں کہ ہمارا امام کون ہے؟ اونچی آواز سے، ہمارا امام کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب ہے، متقین کے لیے ہدایت کا
متقین اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی متقین کے لیے اگر ہدایت کا سبب ہے تو جو لوگ متقین نہیں ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، تو پھر گلے شکوے کی کیا بات ہے؟ سوال سمجھ میں؟ بھائی اس میں تو لکھا ہوا یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، جب متقین کے لیے خاص ہو گیا تو جو غیر متقین ہیں ان کے لیے تو ہدایت نہیں ہے، تو پھر ان سے گلے شکوے کی کیا بات ہے؟ سوال ہے؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں نا، کوئی آدمی کر سکتے ہیں۔ کئی بار لوگ کرتے ہیں جی یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہم نے دیکھا یہاں تو یہ ہے، ہم متقین تو ہے نہیں، ہم اس سے رہنمائی کیوں لیں جب یہ ہے ہی متقین کے لیے، یہ تو خاص ہو گیا۔ حالانکہ قرآن پاک تو ہدی للعالمین ہے، بولیے ہدی للعالمین، حضور رحمت للعالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے، لیکن یہاں ہدی للمتقین کیوں کہا؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ قرآن پاک کل کائنات کے لیے رہنمائی کا پیغام لے کر آیا ہے، کل کائنات کے لیے رہنمائی کا، ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ الگ آیت میں بیان ہے، اس آیت میں یہ بیان ہے کہ جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں، گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں، کفر سے نکلنا چاہتے ہیں، شرک سے نکلنا چاہتے ہیں، بدعات چھوڑنا چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، قرآن پاک ان متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انہیں کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن پاک کو اٹھا لیں، قرآنی آیات کے مطابق زندگی بنا لیں۔ کوئی آیت ایسی نہیں جو اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر محمد کے قدموں میں نہ پہنچا دے۔ تو اب یہاں متقین کا معنی ہوگا کہ جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ کہیں جی ہم نے تو قرآن بڑا سنا ہے۔ یہ اوپر سے آوازیں آتی ہیں تو مسئلہ، ان کو کہو کہ منہ پہ ماسک چڑھا دو ورنہ کرونا لگ جائے گا۔ ویسے تو ماسک پہننا جائز نہیں ہے لیکن بولنے کے لیے لگانا ضروری ہے۔ جو لوگ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کی تمنا یہ ہے کہ ہم کچھ بن جائیں، ان کے لیے نسخہ کیمیا ہے کہ وہ کس کو پڑھیں؟ اونچی آواز سے کس کو پڑھیں؟ کس کو پڑھیں؟ اب یہ دیکھیے، متقین چاہتے ہیں کہ ہم متقین بنیں، اور مزے کی بات یہ ہے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی نا دوسری، اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا دنیا کی چیزوں کا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ یہ میرے پاس وقت نہیں، میں پورا اس کا ترجمہ کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے دنیا کی ساری چیزیں مزین ہیں، خوبصورت ہیں، ان کی نگاہ اٹھتی ہے تو کہتے ہیں واہ واہ جی کتنا اچھا گھر اس نے بنایا، میں نہ بناؤں اس جیسا، واہ کتنے حسین جوان ہیں اس کے بیٹے، میرے بیٹے بھی تو ایسے ہی جوان ہونے چاہیے، کتنی بڑی گاڑی فلاں نے لے لی، میرے جوان بیٹو تم بھی پیسے جمع کرو، ہماری بھی تو ہونی چاہیے، واہ واہ فلاں حاجی صاحب جا رہے تھے، ان کی میڈم ان کے ساتھ جا رہی تھے، مزہ آ گیا، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ یہ قرآن میں لکھا ہے جو میں بات بتا رہا ہوں، والبنین من النساء والبنین، بیوی ہو تو ایسی ہو، بچے ہوں تو ایسے ہوں۔ وہ بینک بیلنس میں نے ان کی چیک بک دیکھی تو پتہ نہیں 20 بینکوں کی چیک بکیں ان کی گاڑی میں رکھی ہوئی تھی۔ والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، ان کے گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر، بڑے کامیاب ہیں جی، بڑے کامیاب ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی تھا تو بڑا غریب کمزور، بیٹے اس کے بڑے کامیاب نکلے جی، ماشاءاللہ 20 سال پہلے یہ تو پانی کا کام کر رہا تھا، ابھی بچے اس کے کام میں لگ گئے، اب تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑی کوٹھی بنا لی، دیکھ کے مزہ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، کیا کہا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو زندگی میں تم رہ رہے ہو نا جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اس کا ساز و سما ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب،
واللہ عندہ حسن المآب۔ اصل بات کوئی اور ہے، اللہ پھر بتانا وہ کون سی چیز ہے۔ یہ اگر متاع دنیا ہے وہ بھی تو ہمیں پتہ چلنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ذرا ان اہل دنیا کو بتلا دو، ان کو ذرا بتلا دو کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کا ساز و سامان کیسا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور جو لوگ اہل تقوی ہیں ان کے لیے بہتر کیا چیز ہے۔ قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ میرے محبوب ذرا کھڑے ہو جا، یہ لوگ دنیا پہ نظر کر کر کے دنیا کے مال و متاع کو دیکھ کر بڑے اپنے دل کو للچائے ہوئے انداز میں، دل کو للچائے ہوئے انداز میں، دل کو للچائے ہوئے انداز میں، آنکھوں میں حسرت کا نمونہ پیدا کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو ان کو بتلا دے یہ جتنا بھی کچھ ہے دنیا کا ساز و سامان، اس سے بہتر میں تمہیں نہ بتلاؤں ان لوگوں کے لیے جو متقی بنے۔ کس کے لیے؟ متقی بنے۔ ان لوگوں کے لیے جو متقی بنے۔ یا اللہ کیا تقوی والوں کے لیے کیا بہتر ہے، تو نے تو ہمیں کپڑے بھی پرانے دیے، گاڑی بھی نہیں، گھر بھی چھوٹا، کون سی چیز بہتر ہے؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں رب کے پاس ان کے لیے جنت نہیں جنات ہیں۔ کیا ہیں؟ جنات۔ جنت نہیں، جنات۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جنات کا معنی ہے باغات، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تعبیر لغوی معنی کے لحاظ سے تو صحیح ہوگی۔ یہاں جنات ہے، جنات جمع جنت کی ہے، اور جنت کہتے ہیں رب کی مسکراہٹ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں رب کی تبسم کو، رب کے مسکرانے کو، رب کے رضا کو۔ یہ جو اہل تقوی ہے نا، اللہ نے اپنے پاس ان کے لیے ایک نہیں دو نہیں ان گنت مسکراہٹیں رکھی ہیں۔ جب یہ رب کے پاس آئیں گے رب انہیں دیکھ کر بار بار مسکرائے گا۔ رب انہیں دیکھ کر، اونچی آواز سے، رب انہیں دیکھ کر بار بار مسکرائے گا۔ اہل تقوی ہو، مجھے دیکھا نہیں تھا پھر بھی مجھ سے ڈرتے رہے ہو، اہل تقوی ہو، میرے محمد کو نہیں دیکھا تھا پھر بھی اس کی سنت اور ادا پر مرتے رہے ہو، اختیار کرتے رہے ہو، حمقائے دنیا کو چھوڑ کر محمد عربی کی سنت پر چلتے رہے ہو، ان دیکھے محمد پر ایمان لایا، ان دیکھے خدا پر ایمان لایا، بغیر دیکھے ایمان لا کر اس کے حکم پر چلتے رہو۔ آج مجھے دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھوں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ کون فرماتا ہے؟ اونچی آواز سے کون فرماتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ہر بات نقل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ بولیے کون ہے؟ اور عبداللہ ابن مسعود بھی کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کی دین کی ہر بات حضور سے نقل کی صحابہ نے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قیامت تک کوئی آدمی جب تک صحابہ اکرام کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا
ان کی غلامی نہیں کرے گا، ان سے نہیں پوچھے گا بتلاؤ ہمارے آقا نے کیا فرمایا تھا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو قدموں میں بیٹھ کر کہے گا نا کہ صحابہ اکرام ذرا ہمیں بتلاؤ نا ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے کانوں نے سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور جب بات کر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، حضور جب بات کر رہے تھے تو غصے میں تھے، حضور جب بات کر رہے تھے تو منبر پہ بیٹھے تھے، حضور جب بات کر رہے تھے تو مسجد نبوی میں حلقہ یاران میں بیٹھے تھے، حضور جب بات کر رہے تھے تو بدر کے معرکے میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، حضور جب بول رہے تھے تو اپنے سواری کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ صحابہ چشمدید گواہ ہیں رسول اللہ کے، نقشہ کھینچ کر بتاتے ہیں ہمارے آقا یوں گویا ہوئے، یوں بولے اور حضور نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو حضور تک پہنچنے کے لیے صحابی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے ہے یا نہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کے حساب کتاب ہو جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جنت میں ان کو خوب مختلف قسم کی نعمتیں خوب مزے سے ہوں گے، اس کے بعد اللہ پاک خود آئیں گے۔ کون آئے گا؟ اونچی آواز سے کون آئے گا؟ اللہ پاک آئیں گے اور آواز لگائیں گے اے اہل جنت۔ آواز کہاں سے آئی؟ سب ادھر ادھر دیکھیں گے کہاں سے آئی آواز، پھر آواز آئے گی اے اہل جنت، پھر سب نگاہ اوپر کر کے دیکھیں گے، سامنے رب قدوس ہوں گے۔ اہل جنت یہ جنت مل گئی تمہیں؟ یا اللہ مل گئی۔ اہل جنت کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ یا اللہ سب کچھ ہے اور کس چیز کی کمی ہو؟ کھانے کی چیزیں بہترین، گھر بہترین، دیواریں بہترین، رنگ و روغن بہترین، سارا نظام جو تمنا کرتے ہیں وہ ملتی ہے۔ تیرے اس جنت میں تو ہمیں مزے ہی مزے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں چاہیے یا اللہ، اتنا کچھ تو نے دے دیا، مزید ہم کیا مانگے تجھ سے؟ اللہ فرمائیں گے ابھی تو دیا ہی کچھ نہیں ہے میں نے، ابھی تو دیا ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ایسے ہی ہم نے تمہارے لیے ابتداءً تھوڑا بہت تمہاری وہ کیا کہتے ہوتے ہیں جی، نہیں اکرام تو تبلیغ والے کہتے ہیں نا، وہ دوسرا جو پینٹو کے لوگ کہتے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ، وہ کھانا کھانے سے پہلے جو سوپ آتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں جو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں وہ بتا ہے نا، مجھے انگلش نہیں ہے، سٹارٹر کہتے ہیں، بطور سٹارٹر کے تھا یہ تو وہ تھا، ابھی اصل تو چیز تو ملی نہیں ہے۔ یا اللہ اس کے بعد بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا۔ اللہ تو پھر دیر کس بات کی ہے، وہ بھی دینا کام جلدی مکا۔ ان الانسان خلق حلوعا، یا تو حلوعا ہے نا، یہ جلدی جلدی جو ہے نا وہ کہتے ہیں جلدی کر۔ یا اللہ پھر جلدی کرنا، اللہ کہے گا وہ چیز جلدی والی نہیں ہے، ہاں وہ جلدی والی نہیں ہے، جلدی والی میں نے دے دی ہے۔ کم از کم کسی وی آئی پی ریسٹورنٹ میں 2.5 گھنٹے انتظار کرتے ہو کھانا آتے ہوئے، ابھی تو جنت میں آئے ہوئے تمہارے 2.5 گھنٹے بھی نہیں پورے ہوئے۔ وہ وی آئی پی چیز جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس کا ٹائم تو ہونے دو۔ یا اللہ جلدی کر۔ اللہ فرمائیں گے ملائکہ اعلان کر دو، آج اللہ پاک اپنے ان متقین کو، ان بندوں کو جنہوں نے دنیا میں مجھے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے میرے مجھ سے ڈرتے رہے، گناہ نہیں کیے، عیبوں میں نہیں پڑے، خوف رہا میرا ان کے دل پر، میں اللہ آج ان کے سامنے آنے لگا ہوں، دیدار کرانے لگا ہوں۔ جنت کی سب سے بڑی غذا ہوگی اللہ کا دیدار۔ جنت کی سب سے بڑی غذا کیا ہوگی؟ اور جب اللہ دیدار کروائیں گے تو پھر لوگ اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے،
اور اللہ بھی دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ میرے بندو آج تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ، میں تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، تمہاری اور میری مسکراہٹیں ملتی رہیں گی۔ اللہ کب تک ملیں گی؟ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تم کہتے تھے اللہ اکبر، نماز میں کہتے تھے اللہ اکبر، تراویح میں کہتے تھے اللہ اکبر، اور جب باطل کے مقابلے میں ہوتے تھے تو پھر بھی کہتے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب وہاں بھی تم کہتے تھے اللہ اکبر، جب تم دنیا میں کہتے تھے اللہ اکبر، آج پھر میری رضوان، میری رضا، میری مسکراہٹیں، میری عطا، میری عنایتیں وہ بھی اکبر ہیں۔ جب دنیا میں تمہاری زندگی میں اللہ اکبر نہیں ختم ہوا، اللہ میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری رضوان اکبر بھی نہیں ختم ہوگی، میری رضوان اکبر بھی اونچی بات۔ تو رضوان اکبر جنات، اللہ کی رضوان اکبر مراد ہے اس سے۔ بار بار مسکراہٹیں، مسکرانا، دیکھنا ملیں گی کس کو؟ کس کو؟ متقین کو، ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی۔ اور صرف ملیں گی نہیں، ان مسکراہٹوں کے ساتھ ساتھ اعلان ہوگا خالدین فیہا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پکی پھر ملیں گی، وہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے خالدین۔ اس حالت میں، اس پوزیشن میں خالدین فیہا، نہ کبھی جنت ختم ہو، نہ کبھی متقی ختم ہو، نہ کبھی اللہ کی مسکراہٹ ختم ہو، رضا ختم ہو۔ بس اب دنیا میں جو خدا کے دیوانے تھے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو اپنی رضوان اکبر عطا فرما دی۔ اور اگلی جو جملہ ہے نا، میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، واللہ بصیر بالعباد، واللہ اگر میں اس کو پچھلے جملے کے ساتھ جوڑوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جنت میں دیکھتا ہی رہے گا۔ واللہ بصیر، نگاہ اللہ کی ہوگی، بندے سامنے ہوں گے۔ واللہ بصیر، اپنے بندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھتا ہی رہے گا۔ پیر اپنے مرید کو بار بار دیکھے تو مرید کہتا ہے آج پیر صاحب کو مجھ پر بڑی شفقت آئی ہوئی ہے۔ میں بھی جب کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو خوش ہوتے ہیں۔ میں تو پتہ نہیں پیری کے نام پر اور رنگ میں پتہ نہیں کیا ہوں، خدا بہتر جانتا ہے میرا حشر کیا ہوگا۔ اب دعا فرمائیں اللہ میرا پردہ رکھے۔ باپ مسکرا کر بار بار بیٹی کی طرف دیکھے تو بیٹا بھی کہتا ہے کہ ابو جی کی کوئی خاص عنایتیں ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر عمران خان اپنے کارندوں کو دیکھ لے ذرا مسکرا کر تو تصویریں، سیلفیاں آ جاتی، تصویریں آ جاتی ہیں، اسٹیٹس لگ جاتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے تقریر کے دوران انگلی یوں کی تھی اور انگلی کے اشارے کے برابر میں آ رہا تھا، اور اللہ کہتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، بندے سامنے ہوں گے، اللہ ان کو دیکھے گا، اللہ کی نگاہ ان پر اور ان کی نگاہ اللہ پر۔ پھر مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہاں سٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں، فرشتے خود سٹیٹس لگائیں گے تمہارے انشاءاللہ۔ اب وہ ہیں کون جن کو اللہ اتنی محبت سے دیکھے گا؟ قرآن پاک اس کا انداز، بس اس کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ جو بصیر بالعباد ہیں جن کو اللہ دیکھے گا، وہ ہیں کون؟ کیا ہے؟ ان کی دو طرح کی عبادات ہیں، ایک قولی عبادت ہے اور ایک فعلی عبادت ہے۔ ایک عبادت، یہ جملہ یاد کرو، ایک قولی عبادت، دوسری ایک زبان سے بولنے والی عبادت ہے اور ایک عمل کرنے والی۔ وہ دو عبادتیں بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا واللہ بصیر بالعباد للذین اتقوا عند ربہم، جو اللہ کے ہاں
متقین لکھے جا رہے ہیں اور ان کے لیے بہترین ضیافت انعامات ہے جنہیں اللہ دیکھتا ہے یا دیکھتا رہے گا۔ کون ہے وہ؟ فرمایا الذین یقولون ربنا، بولتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا، پڑھو سارے، بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے تیرے اوپر، تو ہمارا رب ہے، نہیں دیکھا تجھے، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ ہمارے صادق المصدوق پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتلایا، یا اللہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، پھر بھی ان کی باتیں ان کے صحابہ نے نقل کی اور ان کے شاگردوں نے نقل کر کر کے ہمیں بتلائی، پھر بھی ہم کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہے؟ فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ میرے گناہ تو جانتا ہے، معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہ تو جانتا ہے، معاف فرما دے، رمضان میں معاف فرما دے، تراویح پڑھنے سے معاف فرما دے، قرآن سننے سے معاف فرما دے، روزے رکھنے سے معاف فرما دے، یا اللہ ماہ رمضان میں تو بخشش کرتا ہے، آخری عشرے میں عتق من النار کے بورڈ آویزاں کرتا ہے جنت میں، یا اللہ ہمارا نام بھی لسٹ میں شامل فرما دے۔ کہتے ہیں ربنا آپ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ گناہ بھی معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ جو تو نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے ہمیں اس سے بھی بچا لے۔ یہ ہے قول عبادت۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ نہیں پہلا جملہ جو اس قولی عبادت کا یاد کرو نا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تو ہمارے گناہ کو معاف فرمانا، گناہ معاف فرما کے چھوڑنا نہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ جہنم میں ہمیں نہ جانے دینا، چونکہ تیرے ماننے والے ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ گناہ مٹانے والا کون ہے؟ اللہ۔ گناہ قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر انسان کو ہر وقت یہ دعا اپنی زبان پر جاری رکھنی چاہیے، اے اللہ تجھے مانتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ جن کو عربی میں نہیں آتی اردو میں کریں، اللہ اردو جانتا ہے۔ اگر اردو نہیں آتی تو اپنی پہاڑی زبان میں دعا کریں، اللہ کو پہاڑی بھی آتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ کل میرے ساتھ میرے مدرسے کے ناظم صاحب آ رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے علاقے میں پہاڑی زبان میں تقریر کریں، تو اللہ پہاڑی زبان جاننے ہیں، جاننے ہیں نہیں جاننے؟ اونچی آواز نال جاننے۔ اے اللہ تو مڑا رب ہے، اللہ اکبر، ربنا، اے اللہ تو مڑا پیارا رب ہے، پیارا اللہ ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ میں تو کی منیا، تو مڑے گناہ معاف فرما، یا اللہ کلیاں گناہ نہ معاف کری، بلکہ جہنم نے دروازے اوپر تالا لا، جنت نہ دروازہ کھول، جنت نے دروازہ کھولی تے اندر کسے کوٹھے نے کسے کمرے نے دروازے اوپر ماڑا نا جنتیاں بچ لکھ دے، لکھی چھوڑ مڑے اللہ لکھی چھوڑ۔ جب پہاڑی زبانی تو ساکسو تھا اللہ اکسیز بڈھے ہی دیکھو عربی بھی نہیں ہے سچ نہیں تھا پہاڑی زبانی لگا ہوا فرشتیوں اس نے دروازے پر جنت جی پہاڑی زبان نہ لکھو فلانا جنتی ہے، اور اللہ قادر ہے واللہ
جیسا ہمارا گمان ہوگا اللہ ویسے ہی کرے گا۔ مجھے یقین ہے ہم کہیں گے نا پہاڑی زبان میں تو اللہ کہے گا بندہ جو میرا ہے اس کی تمنا میں جنت میں نہ پوری کروں، پہاڑی زبان میں لکھو اس نے دروازے اوپر یہ پکا جنتیا فلانے نہ پتر فلانی جگہ نہ رہنے والا بڈھا جوان کوئی بھی ان پڑھا پڑھا لکھا جائے وا جنتیا اس نہ لکھو اور جنت وچ بڑھے تو اس کی پہاڑی زبان وچ ویلکم آہو۔ اچھو بھائی اچھو اندر اچھو جلدی اچھو اسی ہے نا ہونا اچھی آواز میں انشاءاللہ اسی۔ اور یہ پہلی دعا، بس یہ دعا یاد کرنی ہے۔ اور دوسری بات جو اگلی بھی خطرناک ہے، دعا پڑھنا آسان ہے یار بندہ پڑھ لے گا، جو اگلا کام ہے نا وہ ذرا مشکل ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ زبان پہ جملے یا اللہ تجھ پر ایمان لائے، گناہ معاف فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دے، یہ کہنے کے بعد الصابرین، یہ ساری جماعت جو یہ اعلان کرتی ہے یہ دین پر ڈٹنے والے ہیں۔ کس پہ ڈٹنے والے ہیں بولو؟ الصابرین جمع صابر کی۔ صابر کہتے ہیں جس کے پاس پیغام محمد الرسول اللہ کا آ جائے، جس کے پاس پیغام اللہ کا آ جائے، جس کے پاس پیغام قرآن پاک کا آ جائے، وہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ ماحول معاشرے کے بھی کچھ خیالات کرنے ہوتے ہیں، کچھ رعایتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ برادری کے بھی اصول ماننے ہوتے ہیں، تو کس بات میں چلا گیا؟ ہر جگہ بات تو اللہ کی کرتا ہے یا محمد مصطفیٰ کی کرتا ہے، لہذا بات سن ہماری بھی کوئی بات سن۔ وہ کہتا ہے نا نا تمہاری کوئی نہیں سننی، تمہاری کوئی نہیں سننی، اس لیے نہیں سننی جس پر میں نے ایمان لایا اس کا پیغام آ گیا، جس کے پیارے حبیب پر ایمان لایا اس کا پیغام آ گیا۔ تم میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو رکھو، آتے ہو میرے گھر تو آؤ، ملتے ہو تو ملو، نہیں تو میں صابر ہوں اپنے محمد کے پیغام پر، میں صابر ہوں اور مستقیم ہوں اپنے اللہ کے پیغام پر۔ میرا ایمان بھی نہیں بدل سکتا، میرا عمل بھی نہیں بدل سکتا، میرا قول بھی نہیں بدل سکتا، میرا فعل بھی نہیں بدل سکتا، میری نیت بھی نہیں بدل سکتی، میرا کردار بھی نہیں بدل سکتا، میری سوسائٹی بھی نہیں بدل سکتی، میری زبان بھی نہیں بدل سکتی، میرا ماحول بھی نہیں بدل سکتا۔ میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ ڈٹ گیا ہے، عرش برین کے کنارے پہ لکھ دے فلاں ابن فلاں صابرین میں شامل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں بھینس مر جائے تو صبر کرنا، کہ تھوڑی دیر روئی نا بہت نقصان ہوگا، 2.5 لاکھ نہیں ایسی مال ایسی 10 دن بعد سو لگی ایسی، وہ تو اس کے بعد کہتا اللہ نہیں مرضی، یہ بڑا صبر والا ہے۔ 15 منٹ رویا، اس کے بعد کہتا اللہ نہیں مرضی، چونکہ اس وقت دیکھا کہ برادری والوں نے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تو کہتا ہے اللہ نہیں مرضی۔ یہ صبر نہیں ہے۔ دنیا کے نقصان پر تھوڑی دیر آہا اوہا کر کے اس کے بعد کہنا اللہ کی مرضی، یہ کوئی صبر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ۔ دنیا کے نقصان پر اپنے آپ کو، چونکہ وہ نقصان ہو گیا دوبارہ تو نہیں آتا۔ صبر کا جو معنی میں بتلا رہا ہوں، صبر کا معنی یہ ہے اللہ کے دین پر ڈٹنا، اللہ کے دین پر، اونچی آواز سے اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر۔ اور یہ میں معنی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا سے پیچھے دیکھو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پیچھے بھی دین کا حکم اور آگے جہاد کا حکم۔
دنیا کہہ رہی ہے جہاد دہشت گردی ہے، دنیا کہہ رہی ہے مسلمانوں نے اسلحہ اٹھا لیا، یہ بڑے دہشت گرد ہیں، عالمی دنیا سے کٹ گئے، دنیا نے ان سے تعلقات توڑ دینا ہے، قومی دہارے میں آ جائیں۔ آواز لگ گئی قومی دہارے کی، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نا ہم محمد کا قرآن نافذ کریں گے، محمد کا دین نافذ کریں گے، اور پھر اتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے میدان میں آ گئے کہ دشمن نے اپنی فوجیں ان پر مسلط کر دی۔ اوپر دیکھتے ہیں تو جموں جٹ جہاز، لڑاکے جہاز، بمباری کرنے والے جہاز، زمین پر دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی توپیں اور مشین گنیں فٹ کی ہوئی ہیں، جدید اسلحہ اور بارود موجود ہے۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے تنے تنہا کہتے ہیں کہ اللہ ہی کا قانون چلے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہارے صبر کا موقع آ گیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والے تم ہی ہو، سب سے پہلے ڈٹ جاؤ اور پھر اپنے دل کی تسکین کے لیے نماز پڑھو۔ نماز پڑھتے ہوئے جب تم سجدے میں جاؤ گے تمہاری پیشانی میرے قدموں میں آئے گی، میں عرش برین سے فرشتے بھیج کر تمہاری نصرت کروں گا اور وہ تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارے لشکر میں سے کوئی اگر شہید بھی ہو گیا، کٹ بھی گیا، اس کا لاش تمہیں تڑپتا ہوا نظر آئے اور اس کا خون بہتا ہوا نظر آئے، خبردار اس کو یہ کہنا کہ یہ مر گیا، میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جنت کے در و دیوار پہ اس کو زندہ لکھ دیا ہے، اپنی کتاب قرآن میں بھی اس کو زندہ لکھ دیا ہے۔ اس کی روح کو میں نے سبز پرندوں کی شکل میں ڈال کر اپنے عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں ڈال کر، اور اس کو میں نے جنت کے دروازے کھول کر کہہ دیا ہے آ میرے پاس اور یہاں سے میری جنت میں جا، اڑتا ہوا جب تیرا جی چاہے جنت کے دانے دن کے چوگ لے، اور جب تیرا جی آئے تو میرے عرش کے نیچے بیٹھ کر میری تسبیح بیان کر۔ وہ عرش کے نیچے قندیلوں میں اللہ نے عرش کے نیچے لٹکا دیا، میرے لیے جان قربان کیا، ڈٹ گیا دین پر، تو پھر اب یہاں بیٹھ کر پھر میرے نغمے گا، بھوک لگے جنت میں جا، پیاس لگے جنت میں جا، چک کر آ، پھر مست ہو کر تجھے استقامت دین پر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تیرا پانی بند، سوشل بائیکاٹ تجھ سے ہوا، تیرا سارا نظام معطل، تیرے رزق اور رسد ساری بند، لوگوں نے تجھے اپنی آپ سے کٹا کر ایک محدود کر دیا تھا، میں نے تجھے آج لامحدود مقام عطا کر دیا ہے، جنت بھی لامحدود ہے، میرا عرش بھی لامحدود ہے۔ اور وہ جو قندیل ہے نا پنجرہ، وہ بند نہیں ہوگا، وہ اللہ نے پروٹوکول کے طور پر لٹکایا ہوا ہوگا، ورنہ وہ تار ساری طرف سے کھلا ہوا ہوگا، جدھر سے مرضی نکل، جدھر مرضی جا، جنت میں داخل ہو جا۔ تو متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ الصابرین۔ کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ صابرین، دین پر ڈٹنے والے۔ ہمیں تو کوئی تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں دین پر چلنے والی کوئی، تو دوسرے کہتے ہیں وہ اصل میں تھا لیکن گھر والوں نے کہا پاگل تو نہیں ہوں، تو بس وہ اس لیے تھوڑی سی کمزوری ہے، انسان ہونا۔ اللہ کہتا ہے تم انسان تو ہو، متقی تو نہیں ہو نا۔ متقی تب بنو گے جب صابر ہوگے دین پر۔ تو صابر کا معنی کیا ہوا؟ دین پر، اونچی آواز سے، دین پر۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، دین کے مسئلے پہ ڈٹ جایا کرو، جیسے عید کی شاپنگ کے لیے ڈٹ جاتی ہو نا، کہ لے کر رہیں گے، قرض لے کر آتے ہو تو آؤ، جیسے مرضی ہے لے کر رہیں گے، ڈٹ جایا کرو کہ دین کے کسی حکم پر کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز۔ ہم ڈٹیں گی دین پر عمل کریں گی، تم جو مرضی کر لو، برقع بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، شریعت پر عمل بھی کریں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، سمجھیں گی اور محمد کے دین کو اجاگر کریں گی۔ اپنے گھر میں نظام محمد الرسول اللہ کا اور امی عائشہ الصدیقہ کا اور فاطمہ کا رکھیں گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متقین میں شامل فرمائے گا۔ اور دوسری صفت والصادقین، صادقین جمع صادق کی۔ صادق کس کو کہتے ہیں؟ صادق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان بھی سچی، جس کا دل بھی سچا،
جس کا قول بھی سچا، جس کا عمل بھی سچا، جس کی نیت بھی سچی۔ صبر جب انسان دین پر کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اللہ نے قسمیں اس طرح نہ ہوا، قسمیں نہیں اٹھاتا۔ بولیے، قسمیں نہیں اٹھاتا۔ وہ جو بات کرتا ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے وہ سچی ہے۔ الصادقین، صبر کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے صداقت کا۔ کس کا؟ الصادقین۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو صادقین کو اپنا امام بناؤ۔ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو سچوں کے لڑ لگ جاؤ۔ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، اور صادقین سامنے ہیں تمہارے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچ بولنے لگو گے اللہ تمہیں صدیق بھی لکھے گا۔ اللہ تمہیں، ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی انسان اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، سچ بولنے سے نیکی کی راہ نکلتی ہے۔ بولیے کیا ہوتی ہے؟ اور جب نیکی کی راہ نکلتی ہے تو انسان نیکوکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے بدلے میں اس کو تقوی نصیب فرماتے ہیں۔ جب اس کا تقوی اس کو مل جاتا ہے، زندگی بھر بار بار سچ بولنے کی وجہ سے اللہ ملائکہ کو کہتے ہیں کہ اس کا نام صدیقوں میں لکھ دو۔ کل قیامت والے دن جب اس کو پکارنا ہوگا تو اس کو یا ایھا الصدیق کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو سچ بولنے میں انسان کہاں لکھا جاتا ہے؟ صدیق۔ سچ بولیں گے؟ عہد کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، برائی کے راستے کی طرف اس کے راستے نکلتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اپنے ملائکہ کو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں نام لکھ دو، کذاب ہے۔ کیا ہے؟ اور قیامت والے دن اللہ کہیں گے پکارو اس جھوٹے کو، تو اس وقت کیسے پکارا جائے گا؟ یا ایھا الکذاب، اے بہت بڑے جھوٹے، اللہ کے دربار میں آ جائے۔ اگر ہم سچ بولیں تو کس نام سے پکارا جائے گا؟ اور اگر جھوٹ بولیں تو کس نام سے پکارا جائے گا؟ اللہ میں معاف فرمائے، اللہ ہمیں صدیقوں میں شامل فرمائے۔ اور اگلی ہے والقانتین۔ قانتین جمع قانت کی ہے۔ قانت کہتے ہیں فرمانبردار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بات ماننے والے کو۔ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، میں ابھی صرف آیت کا خلاصہ پورا کرتا ہوں۔ قانتین، قانت کی جمع اللہ کا حکم ماننے والے۔ اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی ایک جماعت ہے قانتین کی، اور یہ قانت بن جاتے ہیں، ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو جھکا کر رکھتے ہیں۔ جو امر ربی آئے گا، حکم ربی آئے گا، ہم فرما برداری کے لیے حاضر ہیں۔ جب قانت بنتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے پاس جتنا مال و متاع ہوتا ہے تلاش میں رہتے ہیں کہاں سے آواز آئے اللہ کے لیے ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کیا کریں؟ والمنفقین، وہ خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ اور آگے ہے والمستغفرین، وہ استغفار کرنے والے ہیں بالاسحار، سحری کے وقت۔ کس وقت؟ اب ذرا توجہ کرنا، میں نے ترجمہ کر دیا، میں اسی بات کو سمیٹتا ہوں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ویسے تو آرام سے ہی کر رہا ہوں، چونکہ کچھ لوگ مجھے سائڈیں چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شدید ترین میری ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی راستے میں گولیاں کھا کر آیا ہوں، یعنی گھر سے نکلا تو پہلے گولیاں کھائیں کہ تاکہ میں وہاں بول سکوں اور تھوڑا جسم میرا
درد کم کرے۔ اور جب سے یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ قرآن پڑھنا شروع کیا درد ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی انسان ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں 5 7 10 منٹ میں جتنے بھی اللہ کو منظور ہے اس میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ اب متقین کے لیے کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سب سے پہلے دین پر ڈٹتے ہیں، نمبر 2 سچ بولتے ہیں، نمبر 3 اللہ کی ہر بات پر سر جھکا کر رکھتے ہیں، نمبر 4 اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نمبر 5 اللہ کے دربار میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہتے ہیں میرے اللہ ایمان بھی تجھ پر لے آئے، گناہ کی معافی بھی ہم نے مانگی، جہنم سے خلاصی بھی ہم نے مانگی، میرے اللہ تیرا پیغام آیا تو ہم نے اس پر استقامت بھی دکھلا دی، میرے اللہ جب تیرا پیغام سچائی کا آیا تو ہم نے صداقت کو بھی اپنی زندگی کا نشانہ بنا لیا، میرے اللہ اپنے دل کو بھی خواہشات سے ہٹا کر تیرا تابعدار بنا لیا، میرے اللہ جتنا مال و متاع تو نے دیا جیب میں رکھے ہوئے دل نہیں کرتا تھا کہ خرچ کروں، بینک بیلنس میں تھا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ کیش کروا کر خرچ کروں، اتنا مال و متاع تھا، بڑی طلب یہ تھی کہ ہمارے پاس ہو، دنیا کی ترنگ ہو، دنیا کے سامنے ہمارا نام ہو، متاع اور مال و زر میں ہمارا نام ہو، لیکن یا اللہ جب تیری طرف سے پیغام آیا، کہیں مسجد کا پیغام آیا وہاں لگا دیا، مدرسے کا پیغام آیا وہاں لگا دیا، جہاد کا پیغام آیا وہاں لگا دیا، تبلیغ کا پیغام آیا وہاں لگا دیا، فقر کا پیغام آیا وہاں لگا دیا، بیوہ کا پتہ چلا وہاں لگا دیا، سفید پوش بے روزگار کا پتہ چلا وہاں لگا دیا، مقروض کا پتہ چلا اس کے قرضے کی ادائیگی کر دی، بیمار کا پتہ چلا اس کا علاج کروا دیا، میرے اللہ کسی بے گھر کا پتہ چلا اس کا گھر بنا دیا، میرے اللہ کسی غریب کی بیٹی جوان تھی شادی کے اسباب نہیں تھے، مجھے پتہ چلا میں نے شادی کروا دی، میرے اللہ کسی کا بچہ تعلیم حاصل کرنے کا ذوق رکھتا تھا، پتہ چلا اس کے پاس اسباب نہیں ہے، وہ تو ہوٹل پہ برتن دھونے کے لیے چلا گیا، میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا تعلیمی ادارے میں داخل کروا کے اس پر میں نے اپنا مال لگا دیا، میرے اللہ میں نے انفاق کا پورا قانون اختیار کیا، میرے اللہ یہ سارا میں نے تیرے لیے کیا ہے، اب سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس حالت میں ہے، اور میں نے تیرے محبوب کا پیغام سنا، تو سحری کے وقت زمین پر اتر جاتا ہے اور بندوں سے آ کر کہتا ہے مانگ مجھ سے تو میں تمہیں دوں، اے اللہ تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، بس ایک بات مانگتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے شرمسار نہ کرنا، اے اللہ بندہ تیرا امتی تیرے محبوب کا، میرے گناہ کی کتاب کھلے گی، میری نگاہ کیسے اوپر ہوگی، میرے اللہ میں جس محمد کا نام لیتا تھا اس کی مجلس میں میں کیسے نگاہ اوپر کر کے جاؤں گا، میرے گناہ آئیں گے میں ذلیل ہو جاؤں گا، صحابہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، صدیقین شہداء صالحین مجھے کیسے دیکھیں گے، لوگ تو کہتے تھے بڑا نیکوکار ہے، میرے اللہ رات کی تنہائی ہے، رات کا آخری پہر ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، میں آنسو بہا کر تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں جب یہ سحری کے وقت توبہ کرتا ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور یا اللہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ریاکاری کے لیے نہیں کیا، تجھے دکھلانے کے لیے کیا، میرے اللہ قبول فرما، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ جاؤ جا کر زمین پر میرے اس بندے کو سجدے سے اٹھاؤ اور اس کی کمر پہ تھپکیاں دو، اس کی پیشانی پہ بوسہ دو، اس کے لبوں کو چوم لو اور اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو لے کر آؤ، سیدھے جہنم میں جاؤ، جہنم کا جو ایندھن میں نے اس کے لیے دہکا کر رکھا تھا اس کا آنسو ان پر بہا دو اور جہنم کو بجھا دو، جنت کے دروازے کھول
کر جنت کے حور و غلمان کو کہہ دو اس کے نام کا نغمہ اور ترانہ پڑھیں، جب یہ جنت میں داخل ہو تو اس کے استقبال کے لیے ان کی زبان پر کلمہ ہو، مرحبا 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 اے محمد عربی کے غلام، مرحبا مستغفرین۔ اور جب یہ ساری صفات اختیار کر رہا ہوتا ہے، توجہ کرنا ذرا، جھوم جانا، اللہ کی قسم ان آیتوں کا نقشہ جب میرے سامنے آیا، جب متقین لوگ یہ صفات اختیار کرتے ہیں، ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، میں اللہ نے ان بندوں پر نظر رکھی ہوئی تھی کیا کر رہے ہیں، میں نے ان کو باغور دیکھا، ان کا قول بھی میرے لیے، عمل بھی میرے لیے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کے اندر جھوم کر کہتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ جو اللہ کہتے ہیں لا الہ الا ہو، یہ اللہ میرے اور آپ کے اس عمل کو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں، شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں نے خود گواہی دی واقعی میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، اس لیے کہ یہ ساری صفات مجھے دیکھے بغیر جب تم اختیار کر رہے ہو، رات کے آخری پہر میں جب میرے سامنے رو رہے ہو تو واقعی وہ تنہا میں ذات ہوں جس کے بارے میں یہ سجدہ ہے لا الہ الا ہو۔ اللہ نے جب بندوں کے کردار کو دیکھ کر یہ گواہی دی، فوراً ملائکہ عاملین عرش کو اٹھانے والے، اس سے نیچے آسمانوں والے سارے ملائکہ بول اٹھے انہو لا الہ الا ہو۔ جب ملائکہ بولے تو پھر قرآن پاک کہتا ہے زمین پر اہل علم کی زبان پر بھی آیا لا الہ الا ہو، لا الہ، پڑھو ذرا لا الہ الا ہو۔ اللہ میرا کردار دیکھ کر، اللہ آپ کا کردار دیکھ کر، اللہ آپ کے اعمال دیکھ کر، آپ کی صبر کو دیکھ کر، آپ کی صداقت کو دیکھ کر، آپ کے قانت بننے کو دیکھ کر، آپ کے منفق بننے کو دیکھ کر، مستغفر بننے کو دیکھ کر، کلی طور پر اللہ سے مانگنے کو دیکھ کر جب اللہ دیکھتا ہے تو پھر اپنے حق میں گواہی دیتا ہے، اللہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ متقین اسی کو کہتے ہیں جس کو خود خدا دیکھ کر خود کلمہ پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک اللہ والے کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کلمہ یاد آ گیا، خدا یاد آ گیا۔ کون یاد آ گیا؟ اونچی آواز سے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج ایک اللہ والے سے ملے دیکھ کر خدا یاد آ گیا۔ رب کہتا ہے میں نے بھی اپنے بندوں کو دیکھا ہے، میری بھی ملاقات سحری کے وقت ان سے ہوئی ہے۔ لوگ بھاگ رہے تھے جلدی جلدی روٹی کھا لیں، لوگ سوئے ہوئے تھے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، لوگ رات کو اپنی نیند پوری کرتے ہیں، یہ سر زمین پر رکھ کر مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو خود اپنی توحید بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور میں نے عرش برین پر اپنے کلمے کو خود پڑھ لیا۔ ایسے بنو کہ ہمیں دیکھ کر خدا کلمہ پڑھے۔ بندے تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، بندے تو ویسے میں میک اپ کر کے ہوں تب بھی دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ پارلر سے بھی پیر تیار ہوتے ہیں، سرما لگا دیا، ادھر لالی لگا دی، داڑھی کو تیل لگا دیا خوشبودار، تو کہتے ہیں بڑا نورانی ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ میک اپ ہو اعمال کا اور کلمہ پڑھے خدا۔ اور پھر مزہ تب ہے کہ ملائکہ کلمہ پڑھیں اللہ ہم زمین پر گئے دیکھا بندے تجھ سے ہی مانگ رہے تھے، ان کو دیکھ کر تیری توحید ہماری زبان پر جاری ہوئی، اے اللہ ہمیں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں نا 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 تم نے ہی اور میں نے ہی تنہا نہیں پڑھی، اس زمین پر کچھ میرے صاحب علم بھی ہیں، کچھ ان کو بھی تو دیکھا نا، وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مرغوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ فرشتوں کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ ملائکہ کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ علماء کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ مردوں کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ عورتوں کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ زندوں کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ مردوں کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ پرندوں کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ حشرات الارض کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ حیوانوں کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ ہوا کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ فضا کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ ہوا اور فضا کے درمیان جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ اشجار کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ احجار کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ سمندر کے شور میں آیا لا الہ الا اللہ دریا کے جوش میں آیا لا الہ الا اللہ کوے کی زبان پہ آیا لا الہ الا اللہ چڑیا کی زبان پہ آیا لا الہ الا اللہ کبوتر کی زبان پہ آیا لا الہ الا اللہ جنات کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ موکلات کی زبان پر آیا لا الہ الا اللہ زمین کے سینے سے آواز آئی لا الہ الا اللہ آسمان کی فضا سے آواز آئی لا الہ الا اللہ مشرق سے آواز آئی لا الہ الا اللہ مغرب سے آواز آئی لا الہ الا اللہ شمال سے آواز آئی لا الہ الا اللہ جنوب سے آواز آئی لا الہ الا اللہ ہر طرف سے آواز گونجی لا الہ الا اللہ قبر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ صنم کدا ہے جہاں وہاں سے بھی آواز آئی لا الہ الا اللہ خودی کا ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی کا ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ اغیار کے درباروں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ مکہ سے آواز آئی لا الہ الا اللہ مدینے سے آواز آئی لا الہ الا اللہ آقا کی زبان سے آواز آئی لا الہ الا اللہ صحابہ کی زبان سے آواز آئی لا الہ الا اللہ طائف سے
آواز آئی لا الہ الا اللہ، حدیبیہ سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، بدر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، احد سے آواز آئی، حنین سے آواز آئی، احزاب سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، 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 کل خلقت بولی لا الہ الا اللہ، خود خلقت بولی لا الہ الا اللہ، خود خدا بولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، جو بھی قرآن پاک یہاں پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو تراویحاں پڑھی گئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمانوں نے قرآن سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے لوگوں نے روزے رکھے یا اللہ قبول فرما، تلاوت قبول فرما، تراویح قبول فرما، ذکر و اذکار قبول فرما۔ یا اللہ، پیر اظہر صاحب کی اس مسجد میں جو ابھی بیان ہوئے، جو نعتیں پڑھی گئی، جو ذکر ہوا، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کا یہ ہدیہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ کے روضہ اقدس میں پہنچا۔ تمام انبیاء اکرام کے ذوات عالیہ کو ان کی قبور عالیہ میں اس کا ہدیہ پہنچا۔ یا اللہ، تمام صحابہ اکرام کی قبور مقدسہ میں یا الہ العالمین اس کا ہدیہ پہنچا۔ یا اللہ، ہمارا درود و سلام وہاں پہنچا۔ یا الہ العالمین، ان ساری عبادات کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو پہنچا دے۔ جو زندہ ہیں انہیں بھی پہنچا، جو مر چکے ہیں انہیں بھی پہنچا۔ یا الہ العالمین، دنیا میں جتنے مسلمان آئے اور دنیا سے چلی گئے سب کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ جو گناہ گار ہیں ان کی بخشش فرما، نیکوکاروں کے درجات یا اللہ بلند فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ہر مسلمان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان ضرورت مند ہیں یا اللہ اس کی برکت سے ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، تنگ روزگار والوں کے روزگار میں برکت پیدا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے یا اللہ اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو تابعدار فرما۔ یا اللہ، جن کی اولادیں تابعدار ہیں ان کی اولادوں کے شادیوں کے مسائل، تعلیم کے مسائل، نوکریوں کے مسائل ہیں یا اللہ غیب کے خزانے سے حل فرما۔ یا اللہ، کل مسلمان جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ، اس دعا میں جتنی خواتین شامل ہیں، جتنے مرد شامل ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی خواتین نے لگن سے آ کر تراویح پڑھی، اپنے گھروں میں پڑھی، مسجد میں آ کر پڑھی، یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، میرے اللہ تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ ہم میں سے جس کے والدین دنیا میں نہیں ہیں یا اللہ ان سب کو برزخی مقامات پر ہمارا یہ ہدیہ اور ثواب بھیجا ہوا ان تک پہنچا۔ یا اللہ، انہیں ان کو پورا فائدہ
نصیب فرما یا الہ العالمین۔ پیر اظہر صاحب کے والدین کو، ان کے جملہ عزیز و اقارب کو، ان سارے نمازیوں کے جو والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو یہ ہدیہ پہنچا دے، یا اللہ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا دے، یا اللہ جتنی حاجات والے یہاں بیٹھے سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب کی مشکلات دور فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کی بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ تو ہم سے ناراض نہ ہو، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمارے ایمان کی سلامتی فرما، یا اللہ تو ہمارے اعمال کی سلامتی فرما، یا اللہ تو ہمیں صاحب تقوی بنا، یا اللہ تو ہمیں متقین کی صف میں شامل فرما۔ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، پیارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ہم سب اعلان کرتے ہیں ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی ہم سے محبت فرماتے ہوئے ہمیں محمد الرسول اللہ کی نسبت نصیب فرما، ہمیں صحابہ اکرام کی نسبت نصیب فرما، یا اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ہم تیرے دیوانے کہلوائیں، یا اللہ جب دنیا سے جانے لگے ہماری زبان پر یہ جملہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ جب یہ کلمہ پڑھیں ہماری روح قبض ہو، میرے اللہ جب روح قبض ہونے لگے تو یہ کلمہ تو خود ہمیں پڑھائے، تیرے کہنے پہ ہم پڑھیں، ہماری روح پرواز کرتی ہوئی برزخ میں پہنچے، یا اللہ ہماری یہ تمنا پوری فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کے گناہ معاف فرما دینا، یا اللہ ہمیں دن قیامت کے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اپنی رحمت سے معاف فرما دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم سب کا یہ درود پاک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ کے روضہ مبارک میں پہنچا، آپ کے شیخین تک پہنچا، سارے صحابہ اکرام تک پہنچا، صحابیات ازواج بنات بنین کی قبور مقدسہ میں پہنچا، یا اللہ وہاں ہماری شناخت کروا دے کہ یہ دیوانے آپ پر درود پڑھتے ہیں، یا اللہ وہ ہمیں پہچان لیں، کل قیامت کے دن تب تیرے دربار میں ہوں، یا اللہ ان کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے، وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیں۔ 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم پر درود پڑھ رہے تھے، یا اللہ ان مقدس اور خوش قسمت لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین، اسی درود پاک کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ جتنی بہلائیاں جتنی خیریں ہمارے نبی نے تجھ سے مانگی ہیں سب میں ہمارا حصہ فرما۔ یا اللہ جتنے شرور سے ہمارے نبی نے پناہیں مانگی ہیں میرے مولا ان تمام شرور سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنی خواتین یہاں موجود ہیں انہیں نسبت عائشہ الصدیقہ نصیب فرما، انہیں نسبت فاطمۃ الزہرا نصیب فرما، انہیں نسبت زینب رقیہ ام کلثوم نصیب فرما، انہیں نسبت خدیجہ، انہیں نسبت سودا، نسبت جویریہ، نسبت ام حبیبہ، نسبت حفصہ اور نسبت ازواج مطہرات نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری بہنوں بیٹیوں کو ان کی نسبتیں عطا فرما۔ یا اللہ میرے ان بچوں جوانوں بوڑھوں کو صحابہ اکرام کی نسبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔